اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تو اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب اس کا ربط ما سبق سے کیا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ارشاد یہ ہوا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہے اس سے جو ہم نے اپنے بندے کو اتارا تو اس کے مثل کوئی سورہ لاؤ اور اپنے تمام معاونین مددگاروں کو بلا لو اگر سچے ہو. تو اب اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ان سب کوششوں کے باوجود بھی تم اس کے مثل لانے سے قاصر اور عاجز رہے تو یقین کرو کہ یہ کلام الہی ہے اور اس پر ایمان لاؤ اور نار سے بچو. کہ اگر ایمان نہیں لائے تو نار کا شکار ہوگے. اس کو کہا ہے لما بین لہم ما یتعرفون، تعارف ہونے جاننا پہچاننا. جب ان کے سامنے بیان کیا وہ جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ جان لیں، یعنی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا سے بیان کیا کہ یہ معارضہ کی کوشش کریں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق جان لیں گے. وَمَا جَاءَ بِهِ، اور اس کو بھی جان لیں گے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، یعنی قرآن کا کلام الہی موجز ہونا یہ بھی جان لیں گے. وَمَيَّزَ لَهُمُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ، اور ان کے لیے حق کو باطل سے جدا کر دیا، ممتاز کر دیا. رتب علیہ، لما کا جواب، تو اس پر مرتب کیا وہ جو اس کے حاصل اور نتیجہ کی طرح ہے. فضل کا کہتے ہیں حساب کو، ٹوٹل کو. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب تم اس کے معارضہ کی کوشش کرو اور سب کے سب مل کر کے بھی عاجز ہو جاؤ اس کے لانے سے جو اس کے مساوی ہو یا مقارب ہو، اور یدانی ہے، دانا یدانی قریب ہونا. تو یہ تو صراحتاً قرآن میں نہیں ہے لیکن حاصل ہے کہ تم وہ بھی نہ لا سکو جو اس کے قریب قریب ہے. تو جب تم اس کے معارضہ کی کوشش کرو سب عاجز ہو جاؤ اس کے لانے سے جو اس کے برابر ہے یا اس کے قریب ہے. ظاہر انہ معجز، تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ معجز ہے، یعنی انسانی قوت سے باہر ہے، اور اس پر اس کی تصدیق اس کو ماننا ضروری ہے. فآمنوا بھی، تو اس پر ایمان لاؤ اور بچو اس عذاب سے جو تیار کر رکھا گیا ہے اس کے لیے جو جھٹلائے، تکذیب کرے. اب یہاں بیان کیا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پہلے کیا تھا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کا مقابل کیا ہوتا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو فَإِن لَّمْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ہوتا تو یہ اس میں اتناب ہوتا، اور فَإِن لَّمْ تَأْتُوا صرف ہوتا تو ایجاز ہوتا اور ایجاز حذف ہوتا، یعنی فَإِن لَّمْ تَأْتُوا کہا جاتا اور بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ حذف ہو جاتا. اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو اس میں پورا آ گیا، کیونکہ فعل جو ہے ہر کام کو کہتے ہیں چاہے وہ مطلق ہو مقید ہو. تو اب یہاں پر پہلے مذکور ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل کوئی سورہ لاؤ. تو اگر نہ کر سکو، یعنی وہی جس کا حکم دیا گیا وہ نہ کر سکو، وہ کیا کہ اس جیسی کوئی سورہ لاؤ. تو لم تفعلوا جو ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے پورے معنی پر شامل ہے. تو اس اتیان سے جس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یعنی بصورت من مثلی، فاتو بصورت مثلی، ایسی سورہ لاؤ جو اسی کے مثل ہو. اس اتیان سے جس کی خاص کیفیت بیان کی گئی ہے اس کی تعبیر فعل سے ہوئی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جو اتیان بھی اس کے لانے اور اس کے علاوہ ہر کام کو شامل ہے، اس سے تعبیر ہوئی ایجازن. اور یہ ایجاز قصر ہے، یعنی کم لفظ ہوں اور معنی زیادہ ہوں. تو لم تفعلوا میں پوری بات آ گئی. فَإِن لَّمْ تَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اور خالی فَإِن لَّمْ تَأْتُوا ہوتا تو ایجاز حذف ہوتا، اور ایجاز قصر جو ہے ایجاز حذف سے زیادہ بلیغ ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرے یہ تھا کہ تب جب تم اس کے معارضہ سے قاصر اور عاجز ہو جاؤ تو اعتراف کرو کہ کلام الہی ہے، اس پر ایمان لاؤ. تو یہ فآمنو نہیں ہے،
فتقو ہے، کیونکہ جب ایمان ہوگا تو آگ سے بچنا بھی ہوگا، تو یہ لازم کو ذکر کیا گیا ہے جس سے کہ ملزوم خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور خالی فآمنو ہوتا تو یہ جانا آتا کہ ایمان لانا ان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اور نہ لانے پر جزا اور سزا کیا ہوگی وہ مذکور نہیں ہوتی۔ اور یہاں فتقو پر کہ تقوی چونکہ ایمان کے لیے لازم ہے، تو جب لازم ذکر کیا گیا تو ملزوم خود ہی معلوم ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ماننا اور حق پہچان کر کے اس کو قبول نہ کرنا، جس کو عناد کہتے ہیں، تو عناد کی ہولناکی بھی ظاہر ہے کہ اس نہ ماننے کے نتیجے میں نار کا سامنا کرنا ہوگا، اور وعید کی صراحت بھی ہوگی فتقوا النار سے مع الایجاز۔ اس کو کہا کہ لازم جزا کو جزا کے درجے میں اتار دیا بطور کنایا، کہ جب اتقاء نار ہوگا تو ایمان بھی ہوگا، کیونکہ اتقاء نار بغیر ایمان کے ہو نہیں سکتا ہے، تو لازم جزا کو جزا کی جگہ اتارا بطور کنایا کے، مکنی یا نہ ہو کو ثابت کرنے کے لیے کہ جب لازم ہوگا تو ملزوم ضرور ہوگا، اور عناد کی شان کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے، عناد وہی حق کو پہچان کے نہ ماننا کہ نہ ماننے کے نتیجے میں نار کا سامنا ہوگا، اور وعید کی تصریح کرنے کے لیے فتقوا النار میں صراحت ہوگی کہ نہ ماننے کا انجام یہ ہے۔ مال ایجاز، ساتھی ایجاز بھی ہو گیا کہ اگر فآمنو واتقوا دونوں ہوتا تو اتناب ہوتا، ایجاز نہیں ہوتا، اور صرف فآمنو ہوتا تو وعید وغیرہ کا بیان نہیں آتا، اور جب اتقوا آ گیا تو یہ لازم ہے اور اس سے ملزوم سمجھ لیا گیا، اور ساتھ ساتھ عناد کی ہولناکی اور وعید کا بیان یہ سب آ گیا، یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فرمایا گیا، ان آتا ہے شک کے موقع پر، اور اذا آتا ہے یقین کے موقع پر، یا جو نادر الوقوع ہو وہاں پر ان آتا ہے، جو کثیر الوقوع ہو وہاں اذا آتا ہے۔ تو اب یہاں سورہ قرآن کا مثل نہ لانا یہ تو یہ قطعی یقینی تھا، تو یہاں پر اذا ہونا چاہیے تھا فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا، مگر بجائے اس کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ان آیا جو شک کے موقع کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ان کی تحقیر کے لیے کہ ایسا امر جو قطعی یقینی ہے کہ ہو نہیں سکتا ہے، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کا گمان یہ تھا جیسے کہ وہ کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کلام کہہ لیتے، تو ان کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ ذکر ہوگا، اور رب تعالیٰ کے ہاں تو قطعی ہے کہ یہ یا کوئی بھی اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ اور جملہ شرطیہ کو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کو شروع کیا ان سے جو شک کے لیے ہوتا ہے، اور حالت چاہتی ہے کہ اذا ہو جو کہ قطعیت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ قائل سبحانہ وتعالیٰ ان کے عاجز ہونے میں شک کرنے والا نہیں تھا، اسی لیے ان کے لانے کی نفی کر دی وَلَن تَفْعَلُوا سے، شرط و جزا کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کی جزا فَاتَّقُوا، اور بیچ میں وَلَمْ تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ کے طور پر ظاہر کر دیا۔ تو اب ان کے ساتھ کیوں آیا تحکماً بھی، ان کے ساتھ تحکم کے لیے کہ یہ ایسے امر کو جو ہو نہیں سکتا ہے اس کو سمجھنے کی ہو سکتا ہے، یا ان کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق خطاب کرنے کے لیے، اس لیے کہ تأمل کرنے سے پہلے عاجزی ان کے نزدیک محقق نہیں تھی، غور کرنے سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہاں تک ہو گیا۔ اب فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ہے تو ان شرطیہ یہ بھی جزم کرتا ہے اور لم یہ بھی جزم کرتا ہے، تو ان اور لم یہ دونوں فعل مضارع تفعلون پہ داخل ہیں، تو دونوں میں سے عمل کس کا ہوگا، ان کا ہوگا یا لم کا ہوگا؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ لم جو ہے فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور ان جو ہے اگر ماضی پر بھی داخل ہو تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، ان ذهبت ذهبت، یعنی اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ مدخول مستقبل کے معنی میں ہو، لم کا تقاضا یہ ہے کہ مدخول ماضی کے معنی میں ہو، تو اب یہاں ماضی کا معنی پیدا ہوگا یا کہ مستقبل کا، یہ دو سوال ہیں، ان کا جواب دیا کہ یہاں پر عمل لم کا ہوگا، اور تفعلوا مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اگرچہ ان اور لم دونوں جمع دونوں جازم ہیں، لیکن جزم جو ہے لم کی وجہ سے ہوگا، اس کی وجہ
لأنہا واجبۃ الاعمال، اس لیے کہ اس کو عمل دلایا جانا ضروری ہے. اور ان تو اگر مضارع پہ داخل ہو تو عمل کرتا ہے، اگر ماضی پہ داخل ہو تو نہیں عمل کرتا ہے. ان ذہبتا یا کوئی عمل نہیں، ان تذهب یہاں عمل ہے. اور لم جب بھی داخل ہوگا تو مضارع پر ہوگا اور جذب بھی کرے گا، تو اس کا عمل دلانا ضروری ہے. ایک دوسرا یہ کہ مضارعی سے خاص ہے، ماضی پر نہیں آتا ہے. تیسرا یہ کہ یہ معمول سے متصل ہے. ان لم تفعلوا، تو لم جو ہے تفعلوا سے براہ راست ملا ہوا ہے. تو یہ تین باتیں ہیں جو ان میں نہیں ہیں، لہذا لم ہی جزم کرے گا. اب اس کے بعد لم جو ہے فعل مضارع کے ساتھ مل کر کے گویا ایک کلمہ ہو گیا، یعنی ما فعلتم کے معنی میں ہو گیا. اب ما فعلتم پر ان داخل ہوا تو اس پورے ما فعلتم کو ان نے مستقبل کے معنی میں کر دیا، یعنی اگر تم آئندہ نہیں کر سکو گے تو بچو اس نار سے جس کا ایندھن لوگ ہیں. اس کو کہا وَلِأَنَّا لَمَّا سَيَّرَتْهُ ماضیًا، اور اس لیے کہ لم نے جو فعل مضارع کو ماضی کر دیا یہاں سارت کل جزء منہ، تو یہ فعل اس کے یعنی فعل کے جز کی طرح ہو گیا. تو گویا کہ لم تفعلوا پورا ایک کلمہ ہو گیا. اب حرف شرط ان گویا کہ پورے مجموعے پر داخل ہے، تو اس نے پورے مجموعے کو مستقبل کے معنی میں کر دیا. گویا کہ فرمایا فَإِن تَرَكْتُمُ الْفِعْلَ، اگر تم فعل کو ترک کرو یعنی اس کام کو نہ کر سکو، تو اب نہ کر سکو یہ مستقبل ہو جائے گا. اسی لیے ان دونوں کا، جبکہ ایک مستقبل کے معنی میں کرتا ہے دوسرا ماضی کے معنی میں کرتا ہے، اسی لیے ان دونوں کا اجتماع روا ہوا. اب اس کے بعد اب لن تفعلوا، تو اس کو کہا کہ لن نفی مستقبل میں لا کی طرح، مگر یہ کہ یہ زیادہ بلیغ ہے. لا تفعلون نہیں کرو گے اور لن تفعلوا ہرگز نہیں کرو گے، اس میں تاکید ہوتی ہے. اب یہ کہ لن مستقل حرف ہے یا یہ کہ دوسرے سے بدلا ہوا ہے، تو اس کو کہا کہ یہ حرف مقتضب ہے، یعنی براہ راست بنایا گیا ہے سیوائے اور کے نزدیک اور خلیل کے نزدیک ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کے اصل لا ان ہے اور تخفیف کر کے لن ہوا، اور فررہ کے نزدیک اس کی اصل لا ہے، تو الف کو نون سے بدل دیا گیا، لن کر دیا. اس کے بعد فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اب یہاں پر وقود اور وقود تو فعول کے وزن پر جو آتا اکثر اسم ہوتا ہے، جیسے قطع ما یقطع بھی، جس سے کہ کاٹا جائے، تو یہاں پر فعول کے وزن پر ہے وقود. ما یوقد بھی یعنی ایندھن، جس سے کہ بھڑکایا جائے جلایا جائے، وہ ایندھن ہے، تو یہ وقود آیا ہے. اس کو کہا کہ وقود بالفتح ما توقد به النار، جیسے آگ کو بھڑکایا جائے. اب بالضم وقود یہ مصدر ہے، یعنی بھڑکنا. یہاں تک ہو گیا. اب اس کے بعد کہا کہ سیغہ کی حکایت کے مطابق بھڑکنا مصدر کے معنی میں وقود بالفتح بھی آیا ہے، اور تو وقود بالفتح معنی بھڑکنا مصدر یہ آیا ہے، اور وقود بالضم ما یؤخذ به کے معنی میں یعنی اسمی معنی میں یہ بھی آیا ہے. اس کو کہا کہ کبھی مصدر وقت جعل مصدر بالفتح، اور مصدر فتح کے ساتھ آیا ہے یعنی وقود بھڑکنے کے معنی میں. سیفے نے کہا کہ ہم نے سنا ایسے کو جو کہتا تھا وقدت النار وقودا عالین، یعنی لسان عالین، عالی یعنی فصیح زبان میں، اس کو سنا جو کہتا ہے کہ وقدت النار وقودن. تو اب یہ وقودن وقدت کے بعد جو ہے یہ مفعول مطلق مصدر ہے کہ بھڑکی آگ بھڑکنا، تو بالفتح ہم نے سنا ہے، تو یہ آیا ہے. اور اسم یعنی ما یقد به کے معنی میں یہ ضمے کے ساتھ آیا وقود. تو چونکہ اسم جو ہے زیادہ تر فاعل کے وزن پر آتا ہے اور مصدر فعول کے وزن پر آتا ہے، تو اب یہ کہا کہ یہ اسم جو وقود آیا ہے ما یقد به کے معنی میں، تو شاید کہ یہ مصدر ہے. اب اس سے ما یقد به کو موسوم کر دیا گیا، جیسے کہا جاتا ہے فلان فخر قومه، فخر یفخر فخرا یہ مصدر ہے، لیکن من یفخر به کے معنی میں یہ آ گیا، تو اصلا مصدر ہے، پھر اسمی معنی میں یہ بولا گیا
فلاں وہ ہے جس پر اس کی قوم فخر کرتی ہے. ویسے زین و بلد ہی یعنی من یزدان و بہل بلد، تو اب زانا یزین و زین یہ مصدر ہے لیکن من یزدان و بہی کے معنی میں آ گیا. تو ویسے ہی وقود اصلاً مصدر ہے، ما یوقد بہی کے معنی میں آ گیا. اور شاذ قرات میں وقود بالضم پڑھا بھی گیا ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد اسم ہے، یعنی وقود بالفتح جو آیا ہے تو اصل تو وہی ہے کہ ما یوقد بہی کے معنی میں ہو، لیکن سیغہ نے جو حکایت کی ہے اس کے مطابق مصدر بھی ہو سکتا ہے، مگر ظاہر یہ ہے کہ اسم ہی ہے، یعنی اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور اگر اس سے مصدر مراد ہو یعنی جلنا اور بھڑکنا مراد ہو تو اب جس کا بھڑکنا انسان اور پتھر ہیں یہ تو بنے گا نہیں، تو دوسری طرف مضاف مقدر ماننا پڑے گا. تو اگر اس سے مصدر مراد ہو تو یہ حذف مضاف کی تقدیر پر ہوگا، یعنی وقودھا احتراق الناس، جس کا بھڑکنا لوگوں کا جلنا ہے. اب اس کے آگے حجارہ کی تفصیل ہے.